बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 204 रुकू नंबर 25। वमिनन नासी मन युअजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल खिसाम। तर्जुमा: और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की ज़िंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है और वो अपनी माफिल ज़मीर पर यानी उस बात पर जो उसके दिल में है अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। तफसीर: ये मुनाफिकीन में से एक ख़ास ग्रोह का तस्करा हो रहा है। मुनाफिकीन में से बाज़ तो ऐसे थे कि उनकी ज़बानों पर भी नफाक वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो जाता था, जबकि मुनाफिकीन की एक किस्म वो थी कि बड़े चापलूस और चरब ज़बान थे। उनकी गुफ्तगू ऐसी होती थी कि गोया वो बड़े ही मुखलिस और बड़े ही फिदाकार हैं। अपना मौक़िफ़ इस अंदाज से पेश करते हैं कि यूँ लगता था कि बड़ी ही नियति पर मबनी है, लेकिन उनका किरदार इंतहाई गहनावना था। उनकी सारी भाग दौड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मुखालिफत की राह में होती थी। उनके बारे में फरमाया कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही, और वो अल्लाह को भी गवाह ठहराता है अपने दिल की बात पर। यानी उसका अंदाज़े कलाम ये होता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ अल्लाह जानता है कि खुलूस से कह रहा हूँ, पूरी नेक नियति से कह रहा हूँ। मुनाफिक की एक खुसूसियत ये भी है कि वो अपने आप को काबिल एतबार साबित करने के लिए बात बात पर कसम खाता है। अगली आयत नंबर 205 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइज़ा तवल्ला सअ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। तर्जुमा: और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो ज़मीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेज़ी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे, और अल्लाह फितना अंगेज़ी को पसंद नहीं करता। तफसीर: ये लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटते हैं तो उनकी सारी भाग दौड़ इसलिए होती है कि ज़मीन में फसाद मचाएं और लोगों की खेतियाँ और जानें तबाह बर्बाद करें। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है 206, वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह ख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। तर्जुमा: और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से खौफ कर, तो गुरूर उसको गुनाह में फंसा देता है, सो उसको जहन्नुम काफ़ी है और वो बहुत बड़ा बुरा ठिकाना है। तफसीर: जब ऐसे शख्स से कहा जाता है कि तुम अल्लाह का खौफ करो, यानी कि मुनाफिक से कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तुम बातें ऐसी खूबसूरत करते हो और अमल तुम्हारा इतना घिनौना है, ज़रा सोचो तो सही, तो उसको अपनी झूठी अना और इज़्ज़त नफ्स गुनाह पर और जमा देती है। एक शख्स वो होता है जिससे ख़ता हो गई तो उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, जबकि एक शख्स वो है जिसका तर्ज अमल ये होता है कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरी गलती है। इसकी झूठी अना और इसकी झूठी इज़्ज़त नफ्स उसे गुनाह से हटने नहीं देती बल्कि मज़ीद आमादा करती है। फ़हस्बुहु जहन्नम, सो उसके लिए जहन्नुम काफ़ी है। वलबिअसल मिहाद, यानी रिवायत में आता है कि मुनाफिकीन मदीना में एक शख्स खुन्स बिन शरीक था। ये उसका किरदार बयान हुआ है। शान नुज़ूल के अतबार से ये बात ठीक है और तावील ख़ास में इसको भी सामने रखा जाएगा, लेकिन दर हकीकत ये एक किरदार है जो आपको हर जगह मिलेगा। असल में इस किरदार को पहचानना चाहिए और इसके हवाले से अल्लाह ताला
سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پھر اگلی آیت نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تفسیر: قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ کرداروں کا فوری تقابل کرتا ہے، چنانچہ ایک ناپسندیدہ کردار کے ذریعے کے ذکر کے فوراً بعد پسندیدہ کردار کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں میں ایسے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں اور اپنا تن من دھن قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ ترک دینے کا ارادہ کر لیا ہو، نیت کر لی ہو، اس سے بھی کبھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے، اپنے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر: اہل ایمان سے اب وہ بات کہی جا رہی ہے جس کا معکوس کنورس ہم بنی اسرائیل سے خطاب کے ذیل میں آیت نمبر 85 میں پڑھ چکے ہیں۔ کیا تم ہماری کتاب اور دین و شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو؟ سوچو، جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اب مثبت پیرائی میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تحفظات یعنی کہ ریزرویشن اور استثناء یعنی کہ ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ طرز عمل نہ ہو کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے مگر فلاں معاملے میں نہیں، اللہ کا حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم میں نہیں مان سکتا۔ اللہ کے احکام میں سے کسی ایک کی نفی سے کل کی کل نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزوی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے 209 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 25 فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اس میں تحدید اور دھمکی کا پہلو ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی، اور پھر یہ کہ وہ حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر اس کی طرف سے پکڑ کا معاملہ نہ ہو تو پھر دین کا پورا نظام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی؟ پھر جزا و سزا اور جنت و دوزخ کا معاملہ کیا ہوا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ،
کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائے بانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئے اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے؟ تفسیر، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات آ جانے کے بعد بھی کجروی سے باز نہیں آتے، تو کیا وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے اور فرشتوں کی افواج قاہرہ کے ساتھ ظاہر ہو کر ان کا حساب چکا دے؟ انسان کا نفس اسے ایک تو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دین کے اس حصے میں تو آرام سے عمل کرتے رہو، جو آسان ہے، باقی پھر دیکھا جائے گا، گویا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو۔ دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور دین کا بھی تقاضا ہے، لیکن ابھی ذرا ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر روزگار ہو جائیں، بچوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، پھر ریٹائرمنٹ لے لوں اور اپنا مکان بنا لوں، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر دوں گا۔ یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس طرح وقت گزرتے گزرتے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، کیا معلوم موت کی گھڑی کب آ جائے۔ یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے، پوری دنیا کی قیامت بھی جب آ جائے گی اچانک آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ از روئے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مر گیا تو اس کی قیامت تو آ گئی، یعنی تو کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ سارے کام کر لو گے اور یہ سارے کام کر چکنے کے بعد زندہ رہو گے اور تمہارے جسم میں توانائی کی کوئی رمق بھی باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکوں؟ تو پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے۔ سو ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہاں پر یہ رکوع نمبر 25 ختم ہو رہا ہے۔